حضرت نوح طوفان کے موقع پر جب کشتی میں سوار تھے تو وہاں ان کے سامنے اچانک شیطان آ گیا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ بدبخت، تو یہاں پر بھی پہنچ گیا ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تیرا یہ راز معلوم نہیں کر لوں کہ تو لوگوں کو آخر گمراہ کیسے کرتا ہے اور کس وجہ سے کرتا ہے، کس راستے سے کرتا ہے، تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو شیطان کہنے لگا، 5 باتوں کی وجہ سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، لیکن ان 5 باتوں میں سے میں صرف 3 باتیں بتاؤں گا اور 2 نہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح کو اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ کیا وحی آئی؟ وحی یہ آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں 3 کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہی 2 باتیں بتا دو جس کی وجہ سے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ حضرت نوح نے کہا، مجھے ان 3 باتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ 2 باتیں بتا دو جس کی وجہ سے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب شیطان مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جس کی وجہ سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن جب آپ نے پوچھا ہے اب سن لیجئے۔ ایک ہے حسد اور ایک ہے حرص، یعنی کہ لالچ۔ ان 2 باتوں کی وجہ سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ اور پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد نے مجھے گرایا اور حرص نے حضرت آدم کو گرایا۔ کیسے گرایا؟ اس لیے کہ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمائی اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو پھر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو تکبر نے روکا۔ تکبر کے بعد شیطان کے اندر حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں، اب کسی نہ کسی طرح آدم کو بھی گراؤں گا۔ یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی آپ مال دیکھو نا، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھو، جب کسی کے مال عطا و مال دیکھو، جب کسی کے اندر پڑھائی دیکھو، جب کسی کے اندر علم دیکھو، جب کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دیکھو، جب کسی کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ ساری کی ساری چیزیں ان سے چھین جائیں، چاہے مجھے نہ ملیں، اس کے پاس بھی نہ رہیں، یہ ہے حسد۔ یہ حسد اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنی بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنا دیا ہے کہ سارے فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے گرا دیا سب کی نظروں میں، تو میں آدم کو بھی گراؤں گا۔ اس کے بعد شیطان جو ہے حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس فکر میں لگ گیا کہ میں آدم کو ذلیل کروں گا۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان کو گمراہ ہو گیا اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے منع کیا تھا نا کہ اس درخت سے آپ نے نہیں چکھنا، تو آدم نے جا کر اسی سے کھایا تھا۔ اور کیوں کھایا تھا؟ اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کھا کر اسے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اس درخت سے کھاؤ، بہت بڑا فائدہ ہوگا تمہیں، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ تم کبھی بھی نہیں مرو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو انہوں نے کھا لیا، آدم نے وہ کھا لیا، تو آدم نے حرص میں آ کر وہ کھا لیے۔ اس لیے شیطان نے کہا نہ کہ حسد نے مجھے مارا،